اس پہ میں اب تو واپس آ چکے ہیں. ایک پوائنٹ جس پہ میں آنا چاہتا ہوں اس کی مجھے اجازت دیں, وہ میرے بھائی بھی اس میں میرا خیال وہ بھی اس پہ اپنا نقطہ نظر دیں گے. دیکھیں آپ یہاں اس ملک میں ہوں, کام کرتا ہوں, باقی بھائی ہیں, ہم کاروبار کرتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پیسہ بچائیں اور ٹیکس نہ دیں. یہ ایک آپ کا لیگل رائٹ ہے. ٹیکس سیونگ از یور لیگل رائٹ. ٹیکس اوائڈنس جو ہے وہ, یا آپ اپنے جو ایسٹس کو ڈکلیئر نہ کریں وہ کرائم ہے. یہ ہر ایک کا حق ہے. ہاؤ ایور یہ جو قصور سارے کا سارا ہے, آپ کمائیں, کمانا آپ کا حق ہے. پاکستان میں زیادہ کمائیں, آپ چاہے پولیٹیشین ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, کریں, لیکن اس کو جو ٹیکسیشن ہے اور جو آپ سے جو پیسہ لینا ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری. میاں نواز شریف صاحب 5000 ٹیکس دیتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں لیتے؟ جو ٹیکسیشن والے ہیں وہ کیوں نہیں لیتے؟ وہ پاکستانی نہیں ہے. اچھا میاں صاحب, وہ ان کے پاس پاور نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب میاں صاحب نے جو اپنے ایسٹ شو کروائے ہیں اس کے مطابق ان کا 5000 پاؤنڈ ٹیکس بنتا ہے. میاں صاحب اگر ٹیکس والوں نے ان کے اوپر کیس نہیں کیا, اگر ٹیکس والوں نے ان کے اوپر ٹیکس ایویژن کا کیس نہیں کیا, تو میاں نواز شریف از جسٹیفائڈ ٹو ڈکلیئر وٹ ایور از ڈن. پیچھے بھائی, اگر آپ کا سسٹم ہی نہیں کام کر رہا, اگر آپ کا جو اتنا آپ نے ایک ہاتھی رکھا ہوا ہے ٹیکس کلیکشن سسٹم, وہی آپ کا فیل ہو چکا ہے, تو لوگ پاگل ہوئے ہیں کہ جا کے خود جا کے بوریوں میں پیسے دیں ٹیکسیشن. پیچھے بھائی سسٹم کام کر رہا ہے؟ سسٹم کام نہیں کر رہا. کون ذمہ دار ہے؟ کس نے احتساب کرنا ہے؟ میاں صاحب نے 5000 پاؤنڈ جو ہے 5000 روپے جو ہے پاکستانی وہ ٹیکس دیا ہے, جو اپنے ایسٹ جو ہیں وہ ڈکلیئر کروائے ہیں. سر یہ کس نے احتساب کس نے کرنا ہے؟ میں آج آپ کو میرے خیال یہ میں نے کبھی اس سے پہلے بات نہیں کی ہے. 96 کی بات ہوگی, میرا خیال 96 کی بات ہے. میں نواز شریف صاحب میرے دوست ہیں پرانے, میں ملنے گیا تو ایک بزنس کی کوئی بات ہو رہی تھی. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 96 میں ماڈل ٹاؤن کے گھر پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بزنس سے بالکل باہر ہوں, میری فیملی کرے گی جو بزنس, میں پالیٹکس میں آ گیا ہوں. یہ فیکٹ ہے. دیکھو یہ اس میں کوئی, اور انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی اس وقت. اور اگر آج وہ کہتے ہیں, اگر جینوئنلی ان کا کوئی اس پہ نہیں ہے, جس طرح کہ ڈاکٹر اشرف چوہان نے کہا ہے, اگر آن پیپر اف ہی از ناٹ دیئر ہی از ناٹ دیئر. اگر آپ نے اور میں نے ان پہ تنقید کرنی اور کہنا کہ بھائی انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, کوشچنز ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یا تو آپ ایک کنونشن کے تحت چلیں اور کنونشن کو کہیں کہ بھائی تمہارے میں کتنے فلاز ہیں, کیا اور یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. بٹ اف ہی از ٹیکنیکلی ناٹ آن دا پیپر, ہی از ناٹ آن دا پیپر, ویدر اٹ از یو می اور اینی بڈی ایلس, دیٹ از دا لا. میں نے نہیں بنایا, نہ آغا صاحب نے, نہ کسی نے, یہ قانون ہے. احتساب کس نے کرنا ہے؟ احتساب دیکھیں, اب یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. احتساب کریں گی عوام, کیونکہ دے آر دا ڈیسائڈنگ فیکٹرز. یہ جو لیڈر بنتا ہے کس کے زور پہ بنتا ہے؟ عوام کے زور پہ بنتا ہے. یہ عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے. لیکن ویسے اٹھ کے آپ کو کہیں گے آپ کے جی وہ 50 گھر وہاں ہیں, 50 گھر وہاں ہیں, اگر آپ کا نام ہی نہیں ہے. آپ نے آصف علی زرداری پہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے, جس کا آپ نے پہلے سوال کیے, کروڑوں روپے لگائے یہاں انویسٹیگیشن پہ. وہ انویسٹیگیشن کہاں گئی ہے مجھے بتا دیں. آج آپ کے کورٹس کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک پیسہ دیکھیں نا, یہ فیکٹ آف لائف ہے. تو اب زرداری صاحب کے اوپر کوئی کیس پروو نہیں ہو رہا, نہیں ہوا نا, تو ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اب وین ہی گیٹس آؤٹ آف پاور ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, جب امیونٹی نہیں ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ کورٹس کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو ابھی لانگ ڈرون گیم ہے. 2 سال 2.5 سال کی بات ہے. اگر پیپلز پارٹی واپس نہیں آتی ہے اینڈ نئی پارلیمنٹ آتی ہے, وہ اپنا ایک پریزیڈنٹ رکھیں گے, اس پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ تو ہماری تو ہسٹری ہے نا پریزیڈنٹس کو خراب کرنے کی. ڈے 1 سے آپ سکندر مرزا کو لے لیں, وہ بیچارہ ادھر آ کے ہوٹل مینیجر بن گیا. اس کے بعد ایوب خان کو آپ نے کتا کر کے نکال دیا. پھر آپ نے ضیاء الحق کو جہاز سے, وہ مر گیا بیچارہ. اس کے بعد آپ نے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کر دیا. پھر اس کے ساتھ لگھاری صاحب کے ساتھ, غلام اسحاق کے ساتھ, اب مشرف صاحب کے ساتھ, نیکسٹ زرداری صاحب. مگر مشرف صاحب تو فائدے میں رہ گئے نا. یہاں پہ تو ایجوے روڈ پہ, کنگسٹن میں, اور پتہ نہیں کدھر کدھر پراپرٹیاں لینی ہیں. میں اس چیز پہ پیچھے بھائی بڑا حیران ہوں. میں آپ کی بات وہ ابھی تک مجھے ہضم نہیں ہو رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم لوگوں نے محنت نہیں کی, اس سے نہیں, ہم لوگوں نے کمایا نہیں. کس طرح کماتے ہیں؟ کو ہمیں بھی طریقہ پتہ چلے. ایمانداری سے کمائیں, وہی حلال کا کمائیں. یہ ایمانداری سے آتا ہے سارا پیسہ. کس کا؟ یہ اتنی کوئکلی جو ملینئر بلینئر یہ بن جاتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کریں. آپ کے پاس کورٹس ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کریں ان پہ اکاؤنٹیبلٹی. آپ تو فری کورٹس آئے ہوئے ہیں نا.
تو کریں اس پہ اکاؤنٹیبلٹی. کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ اگر نہیں ہوتی تو قصور پھر ہم آج مجھے بتائیں نا, جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات آپ کرتے ہیں, ذرا ایک اکاؤنٹیبلٹی, یہ آغا صاحب اور میں بات ابھی آپ یہاں ہم کر رہے تھے, ایک کھولے گا نا کتاب, وہ سب سے پہلے کتاب اس پہ کھلے گی. یہاں سب اسی میں رنگے ہوئے ہیں, یہ سب اسی طرح کے اندر ہے. دیٹ از دا ریزن, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ کوئی فرسٹ اسٹیپ تو کوئی لینا, فرسٹ اسٹیپ کوئی لیتا نہیں. کیوں آغا صاحب مجھے بتا دیں. یہ کس کو لینا سر فرسٹ اسٹیپ؟ کس عوام کو لینا؟ عوام کو لینا فرسٹ اسٹیپ. عوام ووٹ اس آدمی کو دے جو کہ ایک ایمان. چلیں جی, یہ نہیں دیتی. عوام نے بار بار پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, ان کو بار بار سلیکٹ کیا ہے, بار بار ان کو آگے لے کے آئے ہیں, اور انہی کو بار بار آگے لے کے آنا ہے بقول عوام کے. جو کچھ ہم عوام کا جو رسپانس جو دیکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ عوام کا فیصلہ ٹھیک ہے. اور اگر عوام کا فیصلہ جو عوام بہتر سمجھتی ہے, اس پہ ہمیں رونا دھونا نہیں چاہیے پاکستان کے لیے. پھر ہمیں جو حکمران ہیں ان کو موقع دیں نہیں 5 سال. نہیں, ایسا ہوا نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ ایک دفعہ آیا الیکشن ہوا, اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جیتی, پھر پیپلز پارٹی جیتی. اب پروسیس شروع ہوا تھا, وہ آپ لوگوں کو موقع تو دیں. آپ نے پھر ایک لمبا عرصہ آ کے کہا کہ یہ دونوں چور. آپ نے پیپل پارٹی کو موقع دیا تھا, 2 سال انہوں نے کی, 2 سال آپ نے کر لی. بات تو سنیں. پھر آپ نے کہا کہ یہ دونوں چور ہیں, ان کو نکال دیتے ہیں. اور پھر آپ نے 8 سال مکے لہرا کے کہا کہ میں صاف کر دوں گا سسٹم کو, یہ واپس کبھی نہیں آ سکتے. اور پھر آپ نے دانتوں کی کھائی, آپ انہی کو واپس لے کے آئے, اور 8 سال بلین, جس طرح پی جے نے کہا, روپیز بھی خرچ کیے, کچھ ایک کیس تک نہیں بنا. اچھا, اتنی مہنگائی تھی پچھلے مشرف سابق صدر مشرف کے دور میں؟ اس کے بعد اتنی مہنگائی تھی, نہیں مجھے وہ اتنی غربت تھی, نہیں, وہ چینی کا بحران تھا, ڈیموکریسی کی بات, آٹے کا بحران تھا. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں بڑی فیکٹ پہ بات کروں. مسلم لیگ نون کے تمام لیڈر جو ہیں اپنے نعرے لگاتے ہیں. آپ 5 ابھی دیکھیں, یہ فرسٹ ٹائم ہوگا اگر ہوا کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ گزرے گی اور پھر اگلا الیکشن ہوگا. اس بات میں بہت وزن ہے کہ عوام غلطی نہیں کرتی. مسلم لیگ نون گزرنے دے گی یہ جمہوری حکومت کو. اگلے الیکشن آئیں, اس کے اگلے الیکشن آئیں, لوگوں کے سٹینڈرڈز آف الیکٹنگ. آپ کے کئی لیڈر جو ہے مڈ ٹرم الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں, وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, جی ہم یہ کر دیں گے, بات کراتے ہم موقع نہیں دے رہے. اس کو جو ڈیموکریسی ہے اس کو ڈسکنٹینیو نہ کریں تو سسٹم ایوالو ہوگا. لوگ واقعی نہیں ووٹ دیتے. جو بندہ غلط کام کرتا ہے, دیکھیں کاف لیگ کو لوگوں نے نہیں ووٹ دیے, لوگوں کو موقع دیں. نہیں, کاف لیگ پہ تو مسلم لیگ نون کا اپنا الزام تھا جی کہ دھاندلی سے آگے آئے ہیں, مشرف صاحب ان کو آگے لے کے آئے ہیں. آغا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام جو ہے ان کو بار بار آگے لے کے آ رہی ہے, عوام ٹھیک کر رہی ہے؟ دیکھیے, ہمارے یہاں جو ہے پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے نا, وہ ایک سازش کے تحت ہوتا ہے, اور ہم سب اس کا حصہ ہیں. یعنی میاں صاحب, مائی اوپینین اباؤٹ میاں صاحب الیکشنز, میں جانتا ہوں کہ 88 کے الیکشن میں 25 سیٹیں نہیں تھیں آئی جی آئی کی, ان کے جیب میں 45 سیٹ ڈلوائی گئیں, اور ان کے اور پروونشل الیکشن میں ان کو جتوایا گیا, اور وار کر دیا بے نظیر کے اوپر کہ جی ان کو 2 سال کے اندر اندر چھٹی کرنی ہے. تو وہ ایک ہمارے یہاں مشکل یہ ہو گئی کہ کوئی اخلاقی جرات کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, اور ہم جو ہے بس انتظار کرتے ہیں کہ جی ہمیں موقع مل جائے, موقع مل جائے. میاں صاحب جو ہیں وہ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے, وہ بھول جاتے ہیں. میں ڈکٹیٹر کا نکالا ہوا ہوں, وہ یاد رہ جاتا ہے. مگر میاں صاحب نے یہ بھی تو مجھے ابھی تک یاد ہے, میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا تھا, میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر بھی کیا, میاں صاحب نے تو ایک بار ضیاء الحق کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ میں ان کا مشن پورا کروں گا, اور کچھ اس قسم کی بات کی تھی. ڈاکٹر صاحب, وہ مشن وہ پورا ہو رہا اس وقت ضیاء الحق صاحب کا؟ خیر جی, اب اگر مشن نیا آ گیا نا, اگر مشرف مشن آ گیا نا, بہرحال وہ بدلتے رہتے ہیں چہرے. یہاں پہ حل پہ چلتے ہیں, 2 منٹ ہیں, 30 سیکنڈ میں آپ وائنڈ اپ. حل یہی ہے کہ اخلاقی سطح کو بلند کریں اور بی اٹینٹو. اٹرنل ویجیلنس از دی پرائس آف لبرٹی. آپ کو مل نہیں سکتا. آپ جس کی اگر صحیح معنوں میں نیت صحیح رکھیں اور ویجیلنٹ رہیں اور مورل رہیں اور کھینچیں ٹانگ جس کی کھینچ. ڈاکٹر صاحب, حل اگر انڈیا کین کنٹینیو ایز اے اسٹیبل اسٹیٹ, پاکستان کین ویری ویل ڈو اٹ. ڈیموکریسی, لیٹ دا سسٹم ورک اٹ سیلف. سب سے بڑی چیز سسٹم خود پیوریفائی کرتا ہے. لوگ آپ جب ووٹ لینے جاتے ہیں, خدا کی قسم کوئی بندہ پیسے پہ ووٹ نہیں دیتا. لوگ غلط کہتے ہیں, لوگ پیسے لے کے بھی ووٹ نہیں دیتے. ووٹ بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے, پردے کے پیچھے جا کے کہاں اس نے مور لگانی ہے. ووٹ میں بہت بڑی پاور ہے. بلیو ان ڈیموکریسی اور سسٹم کو چلنے دیں. لوگ نہیں دیں گے ایسے لوگوں کو ووٹ جو اچھے لوگ نہیں اور ہیں, فرشتوں کو ووٹ کرنے کی اجازت نہ دیں.
ٹھیک ہے.